کے لیے اللہ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور پوری زمین کو میرے لیے پاکی کا آلہ بنا دیا۔ پہلی امتیں اپنی اپنی عبادت گاہ کے اندر جا کر عبادت کریں، لیکن میرے لیے اللہ نے سہولت پیدا فرما دی۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا، تم جنگل کے اندر ہو، نماز پڑھ لو، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم جنگ کی حالت کے اندر ہو، محاذ پڑھو، نماز پڑھ لو۔ گو اگرچہ اس نماز کی حیت کے اندر تبدیلی ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھو، پھر چلے جاؤ اپنے دشمن کے مقابلہ کے اندر۔ وہ جو وہاں جو جماعت کھڑی ہے وہ آ جائے امام کے پیچھے، 2 رکعتیں وہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد یہ حیت تبدیل ہو گئی، لیکن قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم سفر کے اندر ہو، نماز کم کر دو، تخفیف کر دو، لیکن قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی تم پر مصیبت ہے، مشکل وقت ہے، نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز کو پڑھ لو۔ جنگل میں جا رہے ہو، پانی نہیں ہے، تمہارے پاس پانی گم ہو گیا، یا پانی اتنا ہے کہ اگر تم وضو کرو تو تم پیاسے مرتے ہو، لہذا یا پانی تو ہے اس پر دشمن کا قبضہ ہے، یا پانی تو ہے اس پر سانپ اژدہا بیٹھا ہوا ہے، یا پانی تو ہے وہ شیر کے قبضہ کے اندر ہے، تمہیں مل نہیں سکتا۔ وہ جو تھوڑا سا پانی تمہارے قبضہ کے اندر ہے تمہارے پینے کے لیے، شریعت کہتی ہے اپنے 2 ضربیں زمین پر لگاؤ۔ ایک ضرب کے ساتھ تم اپنے چہرے کا مسح کر لو، ایک ضرب کے ساتھ تم اپنی کوہنیوں کا مسح کر لو، یہ تیمم ہو گیا۔ یہ تیمم وضو کے قائم مقام ہو جائے گا۔ وہیں پر نماز پڑھ لو، سجدہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا اور پوری زمین کو میرے لیے پاکی کا آلہ بنا دیا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ سبحانہ وتعالی فرمانا یہ چاہتے ہیں، او میرے بندو، یہ جو سجدہ کرنے کی جگہیں ہیں، یہ جو سجدہ کرنے کی جگہیں ہیں، یہ جو زمین ہے، میں اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ جب میں نے اس کو بنایا تو سجدہ بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا معنی علماء نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد کو اللہ نے حکم دی ہے کہ 7 اعضاء پر رب کے سامنے سجدہ کروں، 1 چہرہ، 2 ہاتھ، اور یہ دو گوڈے تے 2 پیر، 7 اعضاء ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیتا ہے کہ میں 7 اعضاء دوتے سجدہ کراں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی فرمانا یہ چاہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، او میرے بندو، یہ جو سجدہ کرنے کے اعضاء ہیں، یہ جو سجدہ کرنے کے اعضاء ہیں، یہ تمہارا چہرہ، یہ تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے گوڈے اور یہ تمہارے پاؤں، یہ میں اللہ نے بنائے ہیں، میں نے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ جب میرے بنائے ہوئے اعضاء ہیں تو سجدہ بھی کس کو کرو؟ مجھے کرو، میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ تیسرا معنی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خواہ عبادت والا سجدہ ہو یا تعظیم والا سجدہ ہو، سارے سجدے کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اجمی بادشاہوں کے دربار کے اندر پہنچا ہوں، دیکھا ہے ان کی رعایا تعظیم کے طور پر اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتی ہے۔ کہاں وہ یا رسول اللہ آپ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں، اور کہاں آپ یا رسول اللہ، تو آپ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ ہم آپ کو تعظیم کے طور پر سجدہ کریں۔ اجازت ہے ہمیں کہ ہم آپ کو تعظیم کے طور پر سجدہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی سن، مسلمان سن، میں محمد آج زندہ ہوں، مجھے سجدہ کرو گے، لیکن اگر میں وفات پا کے قبر کے اندر چلا جاؤں تو پھر میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اب یہ صحابی سجدہ تعظیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سجدہ عبادت کے بارے میں نہیں۔ سجدہ عبادت کا تو ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے، یہ تعظیم کے سجدے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ نہیں، آپ کی قبر کو تعظیم کے طور پر سجدہ نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ، تو پھر اگر میری قبر کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو مجھے بھی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میری شریعت کے اندر تعظیم کا سجدہ، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو اپنے پیر کو سجدہ کرتے ہیں یا قبر پر جا کر جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، ہم کو عبادت کا تھوڑا ہی سجدہ کرتے ہیں۔ عبادت کا سجدہ تو تب بنتا ہے کہ جب ہم اپنا ماتھا زمین پر ٹیک کر سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ یاد رکھیں یہ مولویانہ دھوکہ ہے،
یہ مولویانہ دھوکہ ہے۔ سجدے کے اندر سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نہ واجب ہے نہ فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی شخص سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہہ سکا، پوچھئے مفتی اکرام سے، اس کا سجدہ ہو جائے گا، اس کی نماز کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، نماز کسی کو مکمل ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ سجدے کے اندر اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اس کا نام سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ وہ دل کی نیت ہوتی ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، لہذا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ تو صرف ایک مستحب اور سنت کے درجہ کے اندر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو کون سا یہ قبر کے سامنے اپنا ماتھا ٹکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ہم پیر کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم کون سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ہم اپنے استاد کو سجدہ کرتے ہیں تو کون سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ جب سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو سجدہ بنے، یہ تو صرف ہم تعظیم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ مولویانہ ہیرا پھیری ہے۔ یقین جانیے کہ سجدہ اس چیز کا نام ہے اپنے سر کو جھکایا جائے۔ اب دیکھیے زمین پر رکھنا بھی فرض نہیں ہے اپنے سر کو۔ زمین پر جو آدمی بیمار ہے جھک نہیں سکتا، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس نے اپنا سر زمین پر رکھا ہے؟ وہ تو کرسی پر بیٹھ کے یوں کر رہا ہے۔ تو سجدہ کس کا نام ہو گیا؟ سجدہ نام ہو گیا اپنے سر کو جھکانا، اپنے سر کو جھکانا، نیت کے ساتھ جھکانا، اسی چیز کا نام سجدہ ہے۔ اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کسی سے سلام لو نا، خواہ فیکٹری کا مالک ہو، بڑا ہو، استاد ہو، باپ ہو، پیر ہو، سلام لیتے وقت اس کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیے، نہ، یہ سر جھکے تو صرف ایک رب کے سامنے جھکے، یہ سر جھکے، یہ پیشانی جھکے تو ایک اللہ کے سامنے جھکے، یوں سیدھے ہو کر سلام کیجئے۔ تعظیم دل کے اندر ہوتی ہے، یہ کوئی تعظیم نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے سر جھکا کر سجدہ کرو، یہ کوئی تعظیم نہیں ہے، یہ شرک کے زمرہ کے اندر آئے گی۔ السلام علیکم دونوں ہاتھ سے لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، ایک ہاتھ سے لینا چاہتے ہیں دونوں طرف سے سلام ثابت ہے، ایک ہاتھ سے لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، لیکن سر نہیں جھکنا چاہیے۔ تو تعظیم کے طور پر بھی سر نہیں جھکنا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سمجھا دیا کہ اگر میری قبر کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو آج میں محمد کو بھی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا اگر میری شریعت کے اندر یہ تعظیم کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا تعظیم کے طور پر وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں، کیونکہ خامدوں کا بڑا حق ہے عورتوں پر، اپنی بیویوں پر بڑا حق ہے۔ میں ان عورتوں کو حکم کرتا، لیکن چونکہ میری شریعت کے اندر یہ تعظیم کا سجدہ بھی کسی غیر کو جائز نہیں، تعظیم کا سجدہ ہو یا عبادت کا سجدہ ہو، اس کا سزاوار صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کو یہ جچتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پہلی شریعتوں کے اندر دو بہنوں کے یعنی دو بہنوں کو ایک عقد کے اندر ایک نکاح کے اندر رکھنا جائز تھا، دو بہنوں کو ایک نکاح کے اندر رکھنا جائز تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر تو بہن کے ساتھ بھی نکاح جائز تھا۔ تو لہٰذا پہلی شریعت کی بات نہ کریں، ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے شریعت یہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شریعت کے اندر یہ سجدہ تعظیم اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ سجدہ تعظیم ہو یا سجدہ عبادت ہو، یہ صرف اور صرف ہوگا تو اللہ کو ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔